میرے واجب رہتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مجھ سے اور آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. وہ سوال ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بتایا ہے، اور مسلمانوں کو خود اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے. وہ سوال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہم سے پوچھتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ تم کیوں نہیں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جہاد کرتے، کوئی کوشش کرتے، کوئی جدوجہد کرتے کہ جو اس دھرتی پر کمزور ترین طبقہ بن چکے ہیں، من الرجال وہ مرد بھی ہے، والنساء وہ عورتیں بھی ہیں، والولدان وہ چھوٹے چھوٹے بلندتے ہوئے بچے بھی ہیں، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وہ رو کر اپنے رب کے ہاں فریاد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں نکال اس جگہ سے، اس بستی سے، یہاں کے حکمران بڑے ظالم ہیں. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے یار و مددگار بنا کر بھیج دے، کوئی ولی وارث بنا کر بھیج دے. وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، یا ہمارا کوئی مددگار بنا کر بھیج دے. یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے ہم سے. ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ میرے پاس اس آیت کا جواب کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں مظلوموں کے لیے. اس وقت آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں، میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں غزہ کے اندر جو ظلم ستم یہودی کھا رہے ہیں مسلمانوں کو، تاریخ میں ایسا ظلم کبھی کسی نے نہیں کھایا. غیر ملکی امداد وہاں پہنچتی ہے، یہودی اسی امداد پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں کے باشندوں کو کہتے ہیں آؤ تمہیں امداد دیں. وہ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے اس کی امداد لینے کو دوڑ پڑتے ہیں، تو ان پر فائرنگ کر دی جاتی ہے. تاریخ میں کوئی ایسا ظلم ستم دیتا ہے؟ یہ وہاں کے باشندے ہیں جو روتے ہیں، جو پکارتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم ان کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے. چلو قوم میں کم از کم ہم قرآن مجید کے اس واقعے کو بھی مد نظر رکھ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے لوگوں تم نے دیکھا نہیں ہاتھی والے لشکر کے ساتھ ہم نے کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کافروں کی تدبیروں کو خاک میں نہیں ملا دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر ابابیل کے جھنڈ بھیج دیے. ابابیل کیا کرتے تھے؟ ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر آتے تھے، چھوٹا سا کنکر جس سے کوئی توقع ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مر سکے گا. وہ بارش کی بوند جتنا پتھر، لیکن جب کشتی ڈوب رہی ہو تو پھر تھوڑا سا بھی سہارا کافی ہوتا ہے.
جب انسانیت نے جواب دے دیا تھا نا کعبے کی حفاظت سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ ہی تفسیر پڑھے ہوئے ہوں گے، تاریخ پڑھے ہوئے ہوں گے، ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا کعبہ ڈھانے کے لیے، تو اس وقت کے جو کعبے کے محافظ تھے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے تھے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اب پھر بھی ڈر رہا تھا شاید ان کی کوئی چال ہو، بعد میں میرے اوپر حملہ کر دیں۔ لیکن جب وہاں کے باشندے کو، جو ان کا بڑا تھا، سردار تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المطلب، اس کو ابرہہ نے اپنے پاس بلایا کہ آؤ میرے ساتھ بات چیت کرو، تمہارے کعبے کا کیا حل نکلے۔ اس نے آ کر کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، جس کا گھر ہے وہ جانے تم جانو۔ جب انسانوں نے حفاظت سے ہاتھ نکال لیا، یہ بات الگ ہے اس نے اچھا کیا یا برا کیا، میں کہتا ہوں اس نے برا کیا، ان لوگوں کو مر جانا چاہیے تھا کعبے کی حفاظت کے لیے، لیکن انہوں نے صاف جواب دے دیا ہم نہیں حفاظت کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اپنے کعبے کی حفاظت کی۔ ابابیل ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر آتے تھے، امید نہیں تھی کہ اسے بندہ مر جائے گا، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، وہ اس کنکر کو پھینکتے تھے تو وہ جس کافر کو لگتا تھا اس کو پھاڑتا ہوا نیچے تک چلا جاتا تھا۔ ان کی چھوٹی سی ہمت، وہ بھی پرندوں کی، انسانوں کی نہیں، پرندوں کی چھوٹی سی ہمت نے کعبے کو حفاظت دلائی، کعبے کو محفوظ بنا دیا۔ آج بیت المقدس کی حفاظت ویسے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں پر لازم ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اگر ہماری حکومتیں آواز نہیں اٹھاتی، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ایک نے آواز اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، آج تک فلسطینیوں کی حمایت میں کوئی بیان جاری کرنے کو تیار نہیں، کوئی اسرائیل کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے بیان جاری کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کو اپنے مفاد کی لگی ہوئی ہے، ہر ایک کو اپنے مفاد کی پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت ان کی حمایت کے لیے کوئی بھی عملی قدم اٹھانا مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب جب مسلمانوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ تعالیٰ نے غیروں سے یہ کام لینا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے گلوبل سمود نامی قافلہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں لاطین لوگ بھی ہیں۔ وہ کس لیے اکٹھے ہو گئے غزہ کے لیے؟ کوئی سیاسی چکر نہیں ہے، کوئی سماجی چکر نہیں ہے، کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، وہ خالصتاً صرف اور صرف اس لیے اکٹھے ہوئے ہم نے انسانیت کو ظلم سے نکالنا ہے۔ اس میں ہالی ووڈ کی اداکارائیں بھی ہیں، بڑے بڑے ممالک کے سنگر بھی ہیں، ہر طبقہ اس میں شامل ہے، مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان کی طرف سے حکومتی سطح پر نہیں، اپنی ذاتی طور پر سینیٹر مشتاق احمد گئے اور ایک راولپنڈی کے پیش امام خطیب الرحمان، راولپنڈی میں مسجد ہے، وہاں کے پیش امام ہیں، وہ بھی اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب وہ قافلہ نکلا ہے غزہ کا حساب توڑنے کے لیے۔ غزہ کی جو اسرائیل نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، نہ وہاں خوراک پہنچنے دیتا ہے، نہ وہاں پر کوئی ادویات پہنچنے دے رہا ہے، نہ وہاں پر کوئی پینے کا سامان پہنچنے دے رہا ہے، وہ لوگ بھوکے پیاسے اندر مر رہے ہیں، تو صرف حصار کو کھولنے کے لیے وہ گئے۔ اور یہ اب کی بات نہیں، اسرائیل بہت پہلے سے غزہ کے اوپر ہاتھ جھاڑ رہا ہے۔ 2007 سے اس نے غزہ کی گھیرا بندی کی ہے تاکہ فلسطین گھٹنے ٹیک دے میرے آگے، اور پھر 2010 میں ایک قافلہ نکلا تھا اسی طرح غزہ کا حساب توڑنے کے لیے، وہ بھی کافروں کا تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا، اس میں کچھ مسلمان شامل ہو گئے تھے۔
اس کا نام بھی یہی تھا، گلوبل سمود۔ اس میں ترکی کے لوگ تھے، کچھ پاکستان کے بھی تھے اور باقی دیگر ممالک کے تھے۔ ابھی وہ بیچ سمندر میں پہنچے ہیں، وہ بحری جہاز تھا ترکی کا، اس کا نام تھا ماوا مرمرا۔ اسرائیل نے اس کے اوپر میزائل داغا، سارا جہاز تباہ ہو گیا، کچھ لوگ زندہ نکال لیے گئے، 9 افراد اس میں شہید ہو گئے اور وہ 9 کے 9 ترکی کے تھے۔ اب دوبارہ یہ قافلہ نکلا ہے انسانیت کے ناطے، فرض تو مسلمان ہوتا ہے، مسلمان کے ناطے نکلے، لیکن جب مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں، اللہ نے ان کے گلے میں یہ سوال ڈالا ہوا ہے، تم کیوں نہیں ان مظلوموں کے لیے نکلتے؟ اب تک ان کو اپنے ضمیر سے جواب نہیں مل رہا، تب تک اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ کام لے رہا ہے۔ اب قافلہ نکل چکا ہے، اللہ جانتا ہے وہ منزل پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، لیکن کم از کم ہم مسلمانوں کو چاہیے ابابیل کے کینکر کی طرح تھوڑا سا تو اس میں حصہ ڈال لیں۔ وہ حصہ کیا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پر ان کے حق میں آواز تو اٹھا دیں، جب روز عشق معشوقی کی پوسٹیں لگاتے ہیں، یاری دوستی کی اور فضول پوسٹیں لگاتے ہیں، وہ کم از کم قافلہ سمود کی حمایت میں بھی کوئی پوسٹ لگا دیں۔ چلو اور نہیں، ابابیل کے پنجے میں کینکر ہی سمجھا جائے، تھوڑا بہت تو حصہ ڈالیں اس میں، لیکن افسوس ہم یہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ ہائے مسلمان، ایک وہ زمانہ تھا جب ایک مسلمان بہن راجہ داہر کی قید میں تھی اور اس نے قید خانے سے خط لکھا تھا دنیا کے ظالم ترین آدمی کو، حجاج بن یوسف کو۔ وہ ظالم بھی اس کی حمایت کے لیے تڑپ اٹھا تھا، مچل اٹھا تھا۔ جب یہ خط اس بچی کا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا، اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی۔ حجاج بن یوسف کے پاس خط پہنچا تو اس نے فوراً عبد الملک بن مروان سے اجازت مانگی، مجھے اجازت دو، میں نے سندھ پر حملہ کرنا۔ اس نے اجازت دی۔ حجاج بن یوسف 3 راتوں تک سویا نہیں، ہر رات کو وہ خنجر اٹھاتا تھا اور سندھ کے نقشے میں مار کر کہتا تھا، یا بنتی لبیک، یا بنتی لبیک، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں، اے میری بیٹی میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ایک مسلمان قیدی عورت گجرات کی بندرگاہ پر تمہارے بندوں نے اس کو اغوا کر لیا ہے، آپ ان اغوا کاروں کو گرفتار کرو، ان کو سزا جو دینی ہے اپنے قانون کے مطابق دو، ہماری بچی ہمیں واپس کر دو۔ راجہ داہر نے جواب لکھا، عرب کے بدو اور اونٹ چرانے والے، تو کون ہوتا ہے مجھے یہ پیغام بھیجنے والا؟ پھر حجاج بن یوسف نے دوسرا خط لکھا راجہ داہر کے نام کہ بادشاہوں کے رویے بادشاہوں کے ساتھ ایسے نہیں ہوا کرتے جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ میں پھر بھی اپیل کرتا ہوں، ہماری مسلمان بچی ہمیں واپس دے دی جائے۔ اگر آپ نہیں کرو گے پھر میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کی تلواروں کی چمک تیرے محل میں دکھائی دے گی۔ لیکن راجہ طاہر کو اپنی لمبی چوڑی حکومت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا لاس تھا، نہیں مانا۔ پھر بلاخر حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا جو 12,000 کا لشکر لے کر آئے۔ 18 مہینے تک کراچی میں دیبل کی جگہ پر راجہ طاہر کی فوجوں کے خلاف ٹکراتا رہا۔ بلاخر اس علاقے کو جب فتح کیا تو راجہ طاہر وہاں سے بھاگا، سکھر سے ہوتا ہوا اروڑ پہنچا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے پیچھا کیا، بیچ میں دریائے سندھ حائل تھا، وہ یہ دریا نہیں تھا۔ پہلے جو دریائے سندھ بہتا تھا اروڑ میں سے بہتا تھا، پھر یہ دریا اپنا رخ کبھی نہ کبھی بدلا کرتا ہے،
تو اس نے رخ بدلا ہے تو اس طرف آیا ہے، پہلے یہاں نہیں تھا۔ تو دریا کو عبور کرنا بڑا مشکل ہوا، تو محمد بن قاسم نے پھر پھٹوں کے ذریعے لکڑی کے پھٹوں کا ایک پل تیار کر کے اپنی فوجوں کو وہاں اتارا اروڑ لے، جو قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ قلعہ بڑا مضبوط تھا، راجہ طاہر اندر محفوظ بیٹھا تھا۔ تو راجہ طاہر نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو کہا بھائی مجھے مشورہ دو، اب کیا کریں، یہ جو مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ انہوں نے بڑے پنڈتوں کو بلایا، تو پنڈتوں نے کہا کہ آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی فرد امرناتھ یاترا کے لیے چلے، ایک ہی دفعہ یاترا ہوگی، مسلمان خود بخود مٹ جائیں گے۔ راجہ طاہر نے کہا میں تو بہت مصروف ہوں، میرے گھر کا کون فرد جا سکے گا؟ بلاخر فیصلہ یہ طے پایا، راجہ طاہر یہیں رہا، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا، ایک پنڈت ایک بیوی۔ جب یہاں سے نکلے راستے میں رات ہونے لگی، تو پنڈت کی نیت راجہ طاہر کی بیوی پر خراب ہو گئی، تو اس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا۔ اس عورت نے چیخو پکار کی تو وہاں ایک شخص نمودار ہوا، کہتا کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ تو کون ہے؟ میں یہاں کے راجہ کی بیوی ہوں۔ پھر یہاں کیسے رات کے وقت؟ کہا میں تو یاترا کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ یاترا کے لیے چلو، راجہ نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے، لیکن یہ ہمارا مذہبی لیڈر ہی ہم پر بے ایمان ہو گیا۔ تو اس شخص نے پنڈت کو قتل کر دیا اور اس کو کہا، عورت کو کہا اب تم محفوظ ہو، جا سکتی ہو واپس۔ اور کہنے لگی میری جان بچانے والے مسیحا مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ کہنے لگا میں مسلمانوں کی فوج کا پہرے دار ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد بن قاسم۔ کہ اچھا وہی محمد بن قاسم جو دیوبند سے ہمارا پیچھا کرتا آ رہا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر آپ پہرے دار کیسے؟ کہا آج ڈیوٹی میری لگی ہے، میں نے فوج کی حفاظت کر دی ہے۔ اس نے جب یہ اخلاق دیکھا کہنے لگی میں راستہ نہیں جانتی، مجھے چھوڑ کر آؤ۔ محمد بن قاسم اس عورت کو راجہ طاہر کے قلعے تک چھوڑنے کے لیے آیا، تو اس عورت نے پھر کہا جب تو نے میرے ساتھ اتنی سچائی کی ہے میں بھی تیرے ساتھ سچائی کرتی ہوں۔ جس لڑکی کی تو تلاش میں ہے وہ لڑکی اسی قلعے کے اندر موجود ہے اور راجہ طاہر کے پاس ہے۔ کہا پھر ہمیں تو قلعہ فتح کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کہنے لگے آؤ، دریائے سندھ کی طرف سے خفیہ راستہ نکلتا ہے، اس راستے میں سے جیسے قلعے میں داخل ہوگے سامنے ایک کمرہ ہے، وہ کمرہ بہت محفوظ ہے، میں راجہ طاہر ہم وہیں ہوتے ہیں، آپ اپنی فوج لے کر آؤ، جب آپ نے میرے ساتھ سچائی کی میں آپ سے سچائی کرتی ہوں۔ میں پہلے راجہ کو سمجھاؤں گی، اگر وہ مان جاتا ہے صلح پر، امن پر، وہ اپنے مذہب پر ہی رہے لیکن ہتھیار ڈال دے، آپ معافی دے دو گے؟ محمد بن قاسم نے کہا یہ تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ لیکن میں کوشش کروں گی 3 دن تک، اگر وہ مان گیا ٹھیک ہے، نہ وہ 3 دن کے بعد آپ حملہ کر دیں۔ 3 دن تک محمد بن قاسم نے انتظار کیا، جب راجہ طاہر کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملا پھر یہ حملہ کیا۔ محمد بن قاسم اپنی فوجوں سمیت اس خفیہ راستے سے اندر داخل ہوا، راجہ طاہر کو قتل کیا اور اس مسلمان بچی کو آزاد کرایا۔ مسلمان کتنی تکلیفوں میں یہاں آئے ایک بچی کے لیے، اور ہم ادھر ہزاروں مسلمان بچوں کی تکلیفوں کو یہاں محسوس نہیں کر رہے۔ بے حسی کی انتہا نہیں، یہ صرف میں ایک طرح بتا رہا ہوں، آپ اپنی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، اپنے ماضی میں کو جھانک کر دیکھو،
شہاب الدین غوری غورستان کا بادشاہ تھا، غورستان کا رہنے والا۔ اس کو کسی نے جا کر فریاد کی کہ ہم ہندوستان کے مسلمان ہیں، ہم پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے تم پر؟ کہنے لگے اگر ہم میں سے کوئی اذان دیتا ہے اس کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، اگر کوئی بقرہ عید کے موقع پر گائے ذبح کر لیتا ہے تو اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ شہاب الدین غوری کہنے لگا تم جاؤ، میں پہلے تحقیقات کروں گا۔ تو اس نے 10 رکنی وفد بھیجا جو یہاں سندھ سے لے کر ملتان تک کی انہوں نے CID کی اور جا کر رپورٹ دی، واقعی جو انہوں نے کہا تھا وہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملتان میں تو بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو شہاب الدین غوری وہاں سے 12,000 کا لشکر لے کر نکلا۔ کس لیے؟ صرف مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا، اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا۔ یہاں آیا، ملتان فتح کر لیا، آگے اندرائن کے میدان میں راجہ پرتھوی چوہان کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کا لشکر 1,20,000 تھا، ادھر مسلمان 12,000 تھے۔ مسلمان مقابلہ نہ کر سکے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ چند ایک مسلمان جو گنے چونے زندہ بچے وہ واپس بھاگے۔ شہاب الدین غوری شدید قسم کا زخمی ہو گیا۔ تو یہاں سے جب افغانستان کی طرف واپس جا رہا تھا، پشاور پہنچا، پشاور سے آگے کا جب سفر کیا تو یہاں خطرناک جنگل تھا۔ اس جنگل میں سے ایک افغانی ساتھ تھا، ایک افغانی فوجی ساتھ تھا، ایک خود شہاب الدین غوری۔ پشاور کے جنگل سے جب نکلنے لگا تو اوپر پہاڑ کے ٹیلے پہ سے مغرب کے وقت اذان کی آواز آ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہاب الدین غوری حیران ہو گیا، اس جنگل میں اذان؟ اپنے ساتھی کو کہنے لگا چڑھ کر دیکھو کون ہے، اور اگر یہاں نماز کا اہتمام ہے تو ہم نماز یہیں پڑھ لیں۔ اس نے جب جا کر دیکھا ایک درویش آدمی کھڑا ہوا ہے، اذان دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی آ جاؤ، اوپر آ جاؤ۔ ٹیلے پر یہ بھی چڑھ گئے۔ اس درویش نے اذان دی، اذان دینے کے بعد کہنے لگا، ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا وضو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وضو ہے۔ کہا پھر پہلے نماز پڑھ لیں۔ وہ درویش نے نماز پڑھائی، پیچھے شہاب الدین غوری نے تکبیر گائی۔ نماز سے فارغ ہوئے، شہاب الدین غوری اٹھ کے جانے لگا، درویش نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں نہیں مسافر لگتے ہو، میں نے ابھی ہرن شکار کیا ہے، میں آگ پر اس کو بھون کر لاتا ہوں، دونوں کھاتے ہیں، مل کر کھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ چلے جاؤ۔ شہاب الدین غوری وہیں بیٹھ گئے۔ وہ درویش اٹھا، ہرن بھون کر لایا، تینوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری جانے لگا تو وہ درویش پوچھنے لگا تو کون ہے؟ شہاب الدین غوری کہنے لگا میں غورستان کا بادشاہ ہوں۔ درویش کہنے لگا پھر یہاں کیسے؟ کہا مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے شکست ہو گئی۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ شہاب الدین غوری کہنے لگا اللہ کی قسم میں 3 سال کے بعد دوبارہ اس پر حملہ کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک مسلمانوں کو یہاں عزت نہ دلا دوں۔ تو وہ درویش کہنے لگا اے اللہ اس بندے کی سن، اے اللہ اس بندے کی سن، اے اللہ اس بندے کی سن، اس کی مدد کر۔ شہاب الدین غوری چلا گیا۔ 3 سال کے بعد 30,000 کا لشکر لے کر آیا۔ یہ اندرائن کا مقام تھا، اندرائن کا میدان تھا۔ پرتھوی چوہان کے خلاف دوبارہ جنگ لگی، وہ 3 لاکھ کا لشکر لے کر آیا تھا۔ لیکن پھر مسلمان اس جذبے کے ساتھ لڑے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ پرتھوی چوہان شکست کھا گیا اور ایک مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ شہاب الدین غوری نے ایک دم فوجوں کو جمع کیا، کہنے لگا قیدیوں کو قید خانے میں رکھو، پہلے نماز ادا کرتے ہیں، پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
ایمان والوں پر وقت مقرر پر نماز پڑھنا فرض ہے، پہلے اس فرض کو نبھائیں۔ بھلا دیکھو کہیں جگہ ہے نماز پڑھنے کی؟ تو کچھ سپاہیوں نے کہا جی ایک پیچھے ایک میدان ہے، وہاں ایک درویش آدمی کھڑا ہوا اذانوں پر اذانیں دیے جا رہا ہے، کہا چلو وہیں چلتے ہیں۔ جب وہاں گئے درویش کو دیکھا اذان دے رہا ہے، اذان سے فارغ ہو کر آیا، شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ اس کا بدن خون میں لت پت ہے، چہرے پر بھی خون لگا ہوا ہے، ہاتھ بھی اس کے خون سے بھرے ہوئے ہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درویش بھی جہاد کر رہا تھا۔ وہ درویش کہنے لگا میں نے ابھی تک وضو نہیں بنایا، تم ٹھہرو میں پہلے وضو بنا لوں۔ اذان پہلے دی ہے، وضو بعد میں بنانے گیا، وضو کر کے آیا اور آ کر کہنے لگا نماز پڑھتے ہیں۔ خود آ کر مصلی پر کھڑا ہو گیا، شہاب الدین غوری کو کہا تکبیر کرو، اس نے تکبیر کہی، نماز پڑھی۔ نماز سے جب فارغ ہو کر بیٹھے ہیں تو شہاب الدین غوری اس کو غور سے دیکھنے لگا، پھر پہچان گیا ارے یہ تو وہی درویش ہے جس کو میں نے 3 سال پہلے پشاور کے جنگلوں میں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ شہاب الدین غوری فوراً آ گیا، کہنے لگے حضرت میں تو ایک پردیسی آدمی ہوں، یہاں آیا تھا مسلمانوں کو عزت دلانے کے لیے، میں نے یہ علاقہ فتح تو کر لیا ہے، پرتھوی چوہان کو شکست دے دی ہے، ملتان اور دہلی میرے قبضے میں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری یہاں حکومت تو مستحکم نہیں ہو سکے گی، میں تو غورستان کا رہنے والا۔ تو وہ درویش کہنے لگا تو اس چیز کی ٹینشن نہ لے، یہ میرا مرید ہے قطب الدین ایبک، اس کو دہلی کا حکمران بنا دے، اگر درخت کے کسی ایک پتے پر بھی نا انصافی ہو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ درویش کون تھا؟ وہ خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے۔ لوگ کہتے ہیں دیوبندی پیروں کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم ایسے پیروں کو مانتے ہیں، ان پیروں کو ہم نہیں مانتے جن کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے۔ یہ بھی اللہ کے ولی ہے، لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، جہاد بھی کر رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، تسبیحیں بھی چل رہی ہے اور لوگوں کے لیے دین کی دعوت بھی چل رہی ہے، اور وہ اپنا مرید دیتا ہے، یہ میرا مرید ہے۔ اگر درخت کے ایک پتے کے ساتھ بھی ناانصافی ہو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا۔ پھر شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو دہلی کا حکمران بنایا، 42 سال تک اس نے حکمرانی کی ہے، اور اس کی حکمرانی ایسی نظام عدل اس نے قائم کیا جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تھا۔ 42 سال تک ہندوستان عدل کا گہوارہ رہا۔ شہاب الدین غوری بھی تو ایک مسلمان تھا نا، جو مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے نکل پڑا۔ افسوس ہوتا ہے آج 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی ایک بھی غزہ کے لیے نہیں تڑپتا، کوئی ایک بھی اس کے لیے بے قرار نہیں ہوتا۔ حکمران تو حکمران سے، ہماری عوام بھی بے حس ہے۔